امریکی صدر ٹرمپ کا آج شام 7 بجے سے آبنائے ہرمز کی ناکابندی کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نے وعدہ کیا تھا آبنائے ہرمز کھولے گا مگر اس نے جھوٹ بولا۔ ناکابندی کر رہے ہیں، ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، جنگ بندی برقرار ہے، معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایران کو نیوکلیر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیٹو کو کئی ٹریلین ڈالر دیے مگر وہ ہماری مدد کو نہ آئی۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ٹریفک بند کی جائے گی، تمام ممالک کے جہازوں پر ناکابندی یکساں لاگو ہوگی۔ جنگ میں تاریخی شکست کے بعد امریکہ کو سمندری ناکابندی میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی کہتے ہیں ایران کی مسلح افواج امریکہ کو ایسی اجازت نہیں دیں گے، ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اب تک سامنے نہیں لائے، ایران ایسی جگہ نہیں جس کو من گھڑت اسکیموں سے روکا جائے۔ ایران اسپیکر باقر کالیباف نے کہا پیٹرول کی موجودہ قیمتوں سے لطف اٹھائیں، نام نہاد ناکابندی کے بعد $4 سے $5 فی گیلن پیٹرول بھی سستا لگے گا۔ ترجمان وزارت دفاع نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر اختیار ایران کی مسلح افواج کے پاس ہے، کسی بھی جہاز کی آمد و رفت کے حوالے سے فیصلہ سازی کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں نیک نیتی کا جواب نیک نیتی اور دشمنی کا جواب دشمنی ہوتا ہے۔ 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات ہوئے۔ ہم اسلام آباد معاہدے سے چند انچ کے فاصلے پر تھے، معاہدہ ہونے والا تھا لیکن امریکی سخت رویہ رکاوٹ بنا۔ اسحاق ڈار کے سعودی، ترک، مصری وزرائے خارجہ سے رابطے، فیصل بن فرحان، حاکان فیدان اور بدر عبدالعاطی کو اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ تینوں برادر اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے امریکی اور ایرانی مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چاروں وزرائے خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین کو جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پاکستان کا امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعادہ، خطے میں استحکام کے لیے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو انطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی ہم منصب پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کاوشوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ روس مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کسی بھی کوشش میں سہولت کاری کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا روسی صدر پیوٹن سے پاکستان میں ہونے مذاکرات علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے 21 گھنٹے ضائع نہیں ہوئے، دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے، تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنی، یہ طے ہوا کہ معاملہ بات چیت سے حل کیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی کمی رہی وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، سفارتی سرٹیفکیٹ سے کم نہیں، یہ پاکستان کی میزبانی، ثالثی اور غیر جانبداری کی واضح تعریف ہے۔ ایرانی وفد کے سربراہ باقر کالیباف نے بھی پاکستان کی نیک نیتی اور غیر جانبداری کا اعتراف کیا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام، اس پر عائد پابندیاں، آبنائے ہرمز سے نقل و حمل اور لبنان میں جنگ بندی جیسے معاملات کو ایک نشست میں ختم کرنے کی بات کرنا غیر منطقی سا لگتا ہے۔ دونوں ملکوں نے مزید بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا، جسے پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات جنوبی کورین میزائل ڈیفنس سسٹم، یوکرین سے ڈرون ڈیل اور برطانیہ سے سستے میزائل خرید رہے ہیں۔ ایران جنگ نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اسلحے کے سب سے بڑے خریداروں کو امریکہ سے دور کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا خلیجی اتحادیوں نے امریکہ کی بجائے دیگر ممالک سے میزائل سسٹم اور جدید ہتھیاروں کی تلاش شروع کر دی۔ ان کا خیال ہے کہ امریکی اڈے اور امریکی جدید دفاعی سسٹم ایرانی حملوں سے بچانے میں ناکام رہا۔ اور برطانیہ اور آسٹریلیا کا آبنائے ہرمز کی ناکابندی میں شامل ہونے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں امریکہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ دوسرے اپنے معاملات کو کیسے سنبھالیں۔ فرانس، اسپین اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر اتحاد قائم کر رہے ہیں، جہاز رانی کی آزادی کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا کہ آسٹریلیا یک طرفہ اقدام کا حصہ نہیں بنے گا۔